الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پہ قربان کہ ہمیں الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس مدنی انعامات میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو منیمم کم سے کم 313 مرتبہ 313 ٹائمز درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو آج مبارک دن ہے، جمعے کا دن ہے، 70 ٹائمز نیکیاں ملٹی پلائی کی جا رہی ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو کیوں نہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس مدنی انعام پر عمل کریں گے۔ اب یہاں ایک اور بات ریئلائز کرنے والی ہے کہ ایک مدنی انعام ہی اتنا پیارا ہے کہ جس پر عمل کر کے بندہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا، تو باقی 71 انعام کیسے ہوں گے؟ 72 ہیں۔ اب میں اسی پر بیان کرتا چلا جاؤں تو گھنٹوں درکار ہیں، تو ایک تو میں نے بتا دیا ہے، عقل مندارہ اشارہ کافی است کہ ایک کا اتنی بڑی اجر و ثواب اور اتنی برکتیں سمیٹ لوں گا تو باقی 71 میں نہ جانے کیا کیا انعام چھپے ہوں گے۔ تو یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر کے ہم 72 مدنی انعام کو پڑھ لیں گے کہ وہ ہے کیا۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی انعامات کا رسالہ بھی حاصل کریں گے، اور جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو عمل کرنا بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیک اولاد اللہ تبارک و تعالی کا عظیم انعام ہے۔ اولاد صالح کے لیے اللہ عز و جل کے پیارے نبی سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نبی نے بھی یہ دعا مانگی۔ چنانچہ قرآن مجید پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس طرح فرماتے ہیں، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی دعا یوں مانگی۔ چنانچہ پارہ 13 سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب
اور میری دعا سن لے. تو پتا چلا اللہ کے نبیوں کا یہ طریقہ کہ اپنی اولاد کے نیک ہونے، آنے والی نسلوں کے بھی رب کے فرما بردار ہونے کی دعا فرماتے. قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کس پیارے انداز میں مدینے والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنا نا میرے آقا، انہیں نیک تم بنا نا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے، صلو علی الحبیب صلی اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے. بچپن میں ان کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور، اور والدین کے بوڑھے ہو جانے پر ان کی خدمت کا سہارا بنتی ہے. پھر جب یہ والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے. جیسا کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے کہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کنٹینیو رہتا ہے. بڑی پیاری حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. بندے کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، دارالعمل سے دارالجزا میں چلا گیا، اب عمل کرنے کا موقع نہیں. مگر 3 کام ایسے ہیں اگر وہ بندہ کر جائے تو اس کا عمل جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے. اب یہاں غور طلب بات یہ ہے، ہم ایسا بزنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایسی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں ڈاکٹرز اور پروفیسرز بتایا کہ یہاں رہتے ہیں، ہم نارملی ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر میری ریٹائرمنٹ بھی ہو جائے، اپنی جاب سے میں فارغ بھی ہو جاؤں تو میری آمدنی کا ذریعہ برقرار رہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام میں کر لوں کہ پھر میں سیٹسفائی ہو جاؤں، باقی زندگی کی فکروں سے آزاد ہو جاؤں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں وہ کام بتا رہے ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، دارالعمل سے چلے جائیں گے، مگر نیکیوں کا سلسلہ اگر یہ 3 عمل میں سے کوئی ایک عمل بھی کر گئے تو جاری و ساری رہے گا. ارے کام وہ کیجئے کہ بندہ قبر میں ہو اور ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے. وہ 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ. کوئی ایسا کام کر جائے، ایسا کام کر جائے، مسجد بنا جائے، مسلمانوں کے لیے پانی کا کوئی ایسا کنواں کھدوا کے چلے جائے، مدرسہ بنائے، جامعہ بنائے، کوئی بھی ایسا کام کر جائے کہ وہ نہ رہے جب تک سجدے ہوتے رہیں گے اسے نیکیاں ملتی رہیں گی. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو جب تک یہ مدنی کام ہوتے رہیں گے، آپ کی انویسٹمنٹ سے کسی ایسی جگہ پیسے لگ گئے کہ وہ کام چلتا رہے گا. دارالعلوم جامعہ میں قرآن پاک رکھواتے ہیں لوگ، احادیث کی کتابیں رکھواتے ہیں، جب تک پڑھی جاتی رہیں گی انشاءاللہ آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی. پھر دوسری بات میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ علم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. آپ کے جتنے شاگرد بنتے جائیں گے، یہ شاگرد استاد بنیں گے، ان کے شاگرد بنیں گے، یہ استاد بنیں گے، ان کے شاگرد بنیں گے، یہ سلسلہ فیض جاری رہے گا، قبر میں نیکیاں پہنچتی رہیں گی. اور تیسری بات میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ہو سکتا ہے یہاں غریب ہو،
کہ میں